بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ قرآن مجید کی سورہ ان کو پڑھنے کا بینیفٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سورتوں کو پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہے۔ ون بائی ون ساری سورتوں کے آپ کے ساتھ خواص شیئر کر رہی ہوں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار اور ان کے فوائد۔ ویسے تو آپ پورا قرآن جیسے مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی اسپیسیفک پرپس کے لیے پڑھنا چاہیں تو کون سی سورت کس مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ سیریز میں نے سٹارٹ کی ہے اور آج سورہ آل عمران کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ جو شخص قرض دار بہت ہوا ہو اور قرض عطا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور جنہوں نے قرض دیا ہوا ہو وہ اسے تنگ بھی کرتے ہوں، تو قرض سے نجات کے لیے سورہ آل عمران کو 13 دفعہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھنے والے کو قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ بزرگوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ کشائش رزق کے واسطے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اگر اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں اور رزق میں کشائش کے لیے دعا کرتے رہیں تو اللہ پاک رزق کے بہت سارے دروازے پڑھنے والے پر کھول دیں گے۔ سورہ آل عمران کا اگلا خواص یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہت رزق سے نوازیں گے۔ تو رزق میں اضافے کے لیے اس طریقے سے آپ سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ پاک ضرور قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور جو رزق میں اضافے کے لیے پڑھنا چاہیں وہ رزق میں اضافے کی دعا کریں تو اللہ پاک اپنے کرم سے ان کو وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت نمازوں کا پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ نمازیں فرض ہیں۔ نمازیں کسی بھی وظیفے کی طاقت کو بہت دگنا کر دیتی ہیں۔ زیادہ تر وظائف وہی اثر کرتے ہیں جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہوں، ان کے وظائف اثر کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہر وضو کرنے کے ہر اعضاء کے دھونے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، اور جب ہمارا بدن، ہمارا دل، ہماری زبان گناہوں سے پاک ہوگی تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو وہ قبول ہوتی ہے یا پھر آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، یا پھر اس دعا سے کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، لیکن دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو نماز کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی آپ کا حلال حرام کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ جو چیز حرام ہے انہیں چھوڑ دیجئے اور حلال چیزیں کھائیں اور حرام کاریوں سے بچیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر نیک دعا قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں سے بنائے۔ جزاک اللہ۔